معزز سامعین، محمد انیس اسکول پلانٹ سے حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نے آپ کو چند وہ باتیں بتانی ہیں کہ جن کا خیال رکھے بغیر آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ان میں سے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے صبر۔ اتنا صبر کرنا پڑے گا، آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں برچیاں لگیں گی، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، لوگ ہنسیں گے آپ پہ، لوگ مذاق اڑائیں گے، تو آپ کے پاس وہ جگر، وہ دل ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کہیں تم کیا میرا مذاق اڑاؤ گے، میں اپنا مذاق خود اڑاؤں گا، تم کیا میری تعریف کرو گے، میں اپنی تعریف خود کروں گا، تم مجھے کیا گراؤ گے، میں خود گروں گا، تم مجھے کیا اٹھاؤ گے، میں خود اٹھوں گا، اپنا نغمہ بھی میں ہوں، اپنا درد بھی میں ہوں، اور خود اپنے لیے روتا بھی میں ہوں، خود اپنے لیے ہنستا بھی میں ہوں، تم مجھے کیا ہنساؤ گے، تم مجھے کیا رلاؤ گے۔ یہاں گھاٹیاں ہیں، یہاں قید ہے، اور یہاں تنہائیاں ہیں۔ اگر آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے تو ان وادیوں میں قدم رکھنا ہی فضول ہے۔ اور ایسا شخص جو کبھی کہتا ہے کہ میں ہارا ہی نہیں، اسے کہہ دیں بھائی جان آپ جائیں، آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور ایسا جو کہتا ہے کہ جو ہار کے سیکھ نہ سکے، اس سے بھی معذرت کر لیں۔ اور ایسا جو ہارنے کے بعد اٹھا ہی نہ ہو، اس سے پہلے ہی معافی مانگنی چاہیے، چونکہ ہار کو تاج کہا جاتا ہے۔ فیلیئرز آر دا کراؤن آف سکسیس۔ اور اگر دوسری چیز آپ کے پاس یقین نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس لمبے سفر پہ آپ کا چلنا مشکل ہوگا، کیونکہ یقین ایک ایسی پاور کا نام ہے۔ اب یقین کی پاور کے ساتھ آپ پتھر کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے تحمل لے کے آنا ہے، صبر لے کے آنا ہے، یقین لے کے آنا ہے، روحانیت ہونی چاہیے، تعلق باللہ ہونا چاہیے، دوام، مستقل مزاجی، ٹائم مینجمنٹ، ریسورس مینجمنٹ، تزکیہ، تعلیم، یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہوگا، کیونکہ یہاں درد ہیں، آنسو ہیں، اپنا گوشت، اپنا خون اپنی قوم کو دینا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ تعریفوں کے بھوکے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں اور اپنی واہ واہ کروانا چاہتے ہیں، تو اپنے گرد گدوں کی وہ فوج بٹھائیں گے جو صرف آپ کے منہ پہ آپ کی تعریفیں کر کے اٹھ جائیں گے۔ اور آپ کے مقابلے میں اگر وہ شخص آ گیا جو اپنے ساتھ اللہ کو لے کے آئے، اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے، بزرگوں کی دعائیں لے کے آئے، پرانے تجربات لے کے آئے، اس فیلڈ کی تھیوریز لے کے آئے، تو آپ اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر وہ پھر بھی ہار گیا تو وہ کہے گا ویل ڈن مین، انشاءاللہ پازیٹیو کمپٹیشن میں پھر ایک ساتھ ہوں گے۔ ایسے اللہ کے بندے کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ یہاں صرف جذبات کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، یہاں نظریات چاہیے، عقیدہ چاہیے، اصول چاہیے، تفکر چاہیے، ایک فوج چاہیے جو اندر ہی اندر کہے کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، بلکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے۔ اٹ از دا نیڈ آف ٹائم۔ اور شکوک و شبہات کے ان محلوں کے اندر سے، اور جب آپ گزر رہے ہوں گے تو یہاں پہ بھونکنے والے کتے بھی ہوں گے، یہاں گدھ بھی ہوں گے جو آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں، یہاں ایسی دیمک کی طرح چاٹنے والے لوگ بھی ہوں گے جو کہہ دیں گے کہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے تم، آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کے پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے، اور آپ جو آج آپ کو ٹائم نہیں دے رہے، آپ نے ان سے کہنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں ایک غیرت مند انسان ہوں، تمہارے سامنے اتنی بڑی سلطنت کھڑی کر دوں گا کہ تب تم مجھ سے ٹائم مانگو گے تو میں نہیں، میری قوم جواب دے گی کہ نو، ہم اتنے قیمتی انسان کا وقت آپ کے لیے آپ کو نہیں دے سکتے۔ اگر آپ باتوں سے قائل کرتے رہے تو یقین جانیے ایک جانور کو بھی آپ قائل نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ نے اگر قائل کرنا ہے تو اپنے عمل سے قائل کریں، اپنے کام سے قائل کریں،
تاکہ آپ کا جواب آپ خود نہ دیں، آپ کی زبان سے نہ ہو، بلکہ آپ کا کام آپ کا جواب دے۔ جب اس ایٹریبیوٹ کے ساتھ آپ اتریں گے اور خالص نیت کے ساتھ آپ اتریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں پہ عمل کر کے ایک پروڈکٹیو شخص بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔